آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 191 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر آخر تک ان آیات کی فضیلت کا بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس وقت ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بڑی ہی ایمان افروز آیات ہیں، سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر سیکھنے کی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ قدرت الہیہ اور اکیلے فرما روا اس کی طاقتیں، اس کی وسیع حکمرانی، اس کا زبردست بیان ان آیات کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے اہل عقل یعنی عقل کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے اولو الالباب، عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ آج ان کا تعارف اللہ رب العالمین کروا رہے ہیں۔ عقل والے وہ نہیں جو خوراک بڑی اچھی کھاتے ہیں، بادام کھانے سے عقل نہیں آتی۔ عقل کے لیے کچھ معیار اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں اللہ، اللہ کا۔ عقل والے کون ہیں؟ اولی الالباب کون ہیں؟ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً، کھڑے ہوئے، قیام کی حالت میں، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، جس بھی کیفیت کے اندر ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ علی جنوبہم یعنی ان کا جو وقت ہے وہ ہر پہلو پر جو گزرنے والا وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ یذکرون، یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ویتفکرون، اور دوسری ان کی صفت وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، ان کے پیدا کرنے میں، پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اے ہمارے رب، ما خلقت، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، اس چیز کو، اس پوری کائنات کو، یونیورس کو، باطلا، باطل، بیکار، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا، پس بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، الذین، وہ لوگ جو یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ ربنا، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، باطلا، اس کو باطل، بے مقصد، بیکار، یہ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا، پس بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ پچھلے سبق میں اللہ کے مالک، خالق اور ہر چیز کا رب ہونے کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں ہم نے پڑھا۔ اب اس اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ عبادت صرف نماز، روزے، تسبیح تک
محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اولو الالباب، اپنے بندوں، عقل والوں، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ دل، زبان اور دوسرے تمام اعضاء سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ روزی کماتے وقت حلال کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے عدالت میں انصاف کو قائم کرنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اسی طرح سے جملہ کام جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی یاد کے مظہر ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی یاد صرف جس نے تسبیح پکڑ رکھی ہے اس کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی یاد میں ہے، اور تسبیح کو پکڑ لیا اللہ کی یاد ہے، اس کے بعد سارے معاملات جملہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہم سمجھ رہے کہ نہیں یہ بڑا جو ہے ذکر کرنے والا بندہ ہے۔ تو اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے لیٹے ہر پہلو پر اللہ کی یاد، اور زندگی کے جملہ جو معاملات ہیں ان میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلنا یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو جب ہم اس انداز سے سوچیں گے تو پھر ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ اولو الالباب میں ہوگا، عقل والوں میں ہوگا۔ اور جو غافل ہے، جس کو باقی سارے کام یاد ہیں، سارے دندے یاد ہیں، نماز اس کو یاد نہیں، اس کو باقی سارے دندے یاد ہیں، سارے کام اس کو یاد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے عبادت کا اس کو پتہ نہیں، وہ غافل ہے، غفلت میں ہے، تو وہ جتنا مرضی عقل مند ہو جائے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب تو پیمانے ہمارے چینج ہو گئے۔ جو جتنا بڑا جو ہے کہہ لیں کہ فراڈی ہے، جتنا بڑا 2 نمبر ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا ذہین ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا ذہین ہے، اور جس نے سارے کپڑے اتار دیے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بڑا حسین ہے۔ معیار کیا ہو گئے ہیں؟ بدل گئے ہیں 2 نمبریاں۔ تو بھائیو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جس بندے کو عقل مند قرار دیا ہے اس کی نشانیاں بھی ذکر کر دی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، یہاں ذکر میں مشغول سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس صرف تسبیح پکڑ لے اور مصلی ڈالے تو بس بیٹھا رہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ علی جنوبہم، ہر پہلو پر، اور میں نے وہ پہلوؤں کی ترتیب آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جو بندہ رزق حلال کما رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ جو بندہ انصاف کر رہا ہے، جو بندہ اپنے حق حقوق ادا کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، ہر کام میں اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے، تو یہ اللہ کی یاد میں ہے، اس کی عبادت کے اندر ہے۔ تو یہ ہے اصل ذکر۔ یہ جو بعض بناوٹی ذکر اور غیر مسنون طریقے اختیار ہم نے کر لیے ہیں، مجلس سے ذکر لگ رہی ہے جی آج رات ذکر ہوگا، باقی سارا ہفتہ جو ہے نا وہ جو مرضی کرتے رہو، آج رات خاص ذکر کر کے چل پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی جنوبہم، اس کے اوپر غور کریں، اگر علی جنوبہم، ہر پہلو پر، خاص ایک رات کا ذکر نہیں، خاص کچھ اوقات کا ذکر نہیں، علی جنوبہم، ہر وقت ہر پہلو پر اللہ کا ذکر۔ تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے ممکن جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ اور اس کی ایک اور تعبیر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع با موقع دعائیں، ادعیہ، اذکار ان کو ورد کیا ہے، ان کو امت کو سکھائی ہیں وہ۔ تو ہمیں ہر موقع کی خاص جو دعا ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی دعا سکھا کر گئے ہیں اپنی امت کو، یعنی واش روم سے لے کر اور خلوت صحیحہ تک ہر ایک معاملے کی دعا جو ہے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ حصن المسلم کتاب ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر موقع کی دعا یاد
کر لیں، کروائیں، اپنے بچوں کو کروائیں، خود کریں، اور موقع بموقع ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں، تو یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو اسی طرح سے آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اس کے اندر رکھی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا، علوم حیت ہے، فلکیات ہے، اسی طرح سے ریاضی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اگر دینی نقطہ نظر سے پڑھا جائے گا تو عبادت بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ترقی بھی ہے۔ اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کے اندر بھی ایک زبردست بیان ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے اندر ایک یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس عالم کی انتہا صرف ہمارا ختم ہو جانا، مر جانا نہیں ہے، بلکہ اس عالم کی انتہا ایک دوسرے عالم کے اندر ہو رہی ہے، ایک دوسرے مقام پر ہو رہی ہے۔ فیز 2 یعنی دنیا کا جو پیر ہے آخرت، اس کے اندر جا کر اس کی کیا ہوگی؟ انتہا ہوگی، جس میں حساب کتاب ہوگا۔ اس میں مادہ پرستوں اور دہریوں کا بھی بہت بڑا رد موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ کائنات محض اتفاق سے ہوئی، دھماکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بگ بینگ تھیوری اور دیگر جناب کبھی ڈارون کا نظریہ اور کبھی دیگر نظریات، یہ سارے کے سارے باطل نظریات ہیں کہ کائنات محض اتفاق کا نام نہیں ہے۔ کائنات یہ کریشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو بنایا ہے، اور اس کے 2 فیز رکھے ہیں، ایک یہ دنیا ہے اور دوسری کیا ہے؟ آخرت ہے، باقاعدہ طور پر۔ تو غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا، بلکہ اس کو ایک مضبوط حکمران اس کو چلا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں اس کو بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور اگر اس کی جو ہے فرما برداری میں چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ تو بھگتنا کیسے ہوگا؟ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو غور و فکر کرنے کے بعد رزلٹ نتیجہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے ناراض نہ ہونا، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یہ ہیں اصل عقل والے۔ یہ کون ہیں؟ اصل عقل والے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والا عقل مند نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ القیس من دان نفسہ، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ اور جو بے وقوف ہے والعاجز، اور بے وقوف عاجز کمزور بندہ وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور بہت بڑی بڑی لمبی امیدیں اللہ پر باندھتا ہے کہ جنت میں چلے جانا ہے، ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہٰذا جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، ایسی ہم جنت سے پیچھے رہ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جنت بنائی ہمارے لیے۔ اس طرح کی جو تمنائیں، عمل پلے کوئی نہیں ہے، موت کے بعد والا عمل کوئی نہیں جو کام آئے گا اس کے، یہ ہے محترم بھائیو کمزور اور اسی طرح سے عقل مند۔ بے وقوف اور عقل مند کے درمیان فرق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زمین و آسمان کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے بہت سارے علوم عیاں ہوتے ہیں محترم بھائیو۔ اس وقت تک جو کچھ ہو چکا ہے یہ اس یونیورس میں یعنی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی بلکہ صرف ڈسکور ہوئی ہے۔ پیدا ہونا محترم بھائیو اور چیز ہے اور ڈسکور کرنا اور چیز ہے۔ ڈسکور، سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے چیز پہلے سے موجود ہے، صرف اس کو ڈسکور کیا ہے، اس کا استعمال، اس کے اندر فوائد نقصانات یہ صرف ڈسکور کیے ہیں۔ تو سائنس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یعنی اس سے بھی ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ پیدا کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر یہ کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے تو یہ ریڈیائی لہریں کس نے پیدا کی ہیں؟ ڈیوائس تو ہم نے بنائی ہے، لیکن یہ اس کو بات کو ٹرانسفر کرنا ریڈیائی لہریں ہی، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بناتا ہے اس پوری کائنات کے اندر تو یہ کیسے چل سکتی تھی ہماری ٹیکنالوجی؟ تو اس سے بھی ہمارا ٹیکنالوجی کو خدا نہیں بنانا یاد رکھے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو
باقاعدہ بت کی طور پر جو ہے وہ پوجا جا رہا ہے۔ تو بھائیو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ کائنات کا خالق مالک، عبادت کے بندگی کے لائق، جھکنے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، عقل والے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق مالک ایک اللہ ہے، لہٰذا اس کو راضی کرنے میں اپنی زندگی ہم نے بتانی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے گی۔